امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی، نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کہا جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے، ایرانی عوام کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج ماسکو جا رہا ہوں، کل صدر پیوٹن سے ملاقات ہے، مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم دیکھیں گے سفارتکاری کے لیے کیا باقی رہ گیا، پھر فیصلہ کریں گے۔ جھوٹے الزامات لگا کر حملہ کیا جا رہا ہے، ایران نے کچھ غلط نہیں کیا، بین الاقوامی برادری امریکی حملوں کا فوری ایکشن لے، سلامتی کونسل کا فوری ہنگامی اجلاس بلایا جائے گا اور امریکی جارحیت کی مذمت کی جائے۔ امریکہ کا ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر حملہ، فردو، نیتنز اور اصفہان میں بنکر بسٹر بم اور ٹاماہاک میزائل برسائے گئے۔ امریکہ نے ایران کے اہم ترین ایٹمی تنصیب فردو پر B-2 بمبار طیاروں سے 13,000 کلو گرام وزنی 5 سے 6 بسٹر بم گرائے۔ نیتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس پر 30 ٹاماہاک کروز میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ایران پر حملوں میں امریکہ کی معاونت کی گئی۔ اب امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ ہوگا؟ اگر ایران امن نہیں کرتا تو مستقبل میں حملے بہت بڑے ہوں گے۔ بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد خطاب، کہا ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ ایران دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ ایران میں کامیاب فوجی آپریشن امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے۔ جو کام امریکی فوج نے کیا وہ کام کوئی دوسری فوج نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے ایران پر امریکی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر زور دیتا ہے۔ مزید کشیدگی خطے اور دنیا پر اثرات مرتب کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے فون پر گفتگو متوقع ہے، دونوں کے درمیان موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ایران پر حملہ کرنے پر امریکی ڈیموکریٹ سینیٹرز ٹرمپ پر برس پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈر نے ایران پر حملہ غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ امریکی خارجہ کمیٹی کی رکن سینیٹر جین شہین نے کہا ٹرمپ فوری طور پر کانگریس کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔ امریکی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جیک ریڈ کا ٹرمپ انتظامیہ سے تحمل سے کام لینے اور سفارتکاری بڑھانے کا مطالبہ۔ ڈیموکریٹ خاتون رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹس نے ایکس پر لکھا ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا ہے جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے، یہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد ہے۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل داغے، ریسرچ مراکز، فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 10 مقامات پر حملے میں 86 افراد زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقوں میں جنگی سائرن بجنے لگے۔ ملک کے تمام علاقوں میں صرف ضروری سرگرمیوں کی اجازت۔ اسرائیل نے فضائی حدود ایک بار پھر بند کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کے مغربی ایران پر فوجی اہداف پر تازہ حملے، میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کے انخلاء کا فیصلہ، آئندہ ہفتے برطانیہ سے پرواز اسرائیل روانہ کی جائے گی۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ضرورت پڑنے پر مزید پروازیں بھی روانہ کی جائیں گی۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات، ٹریڈ ٹرانزٹ سمیت رابطے مضبوط بنانے پر گفتگو۔ بیجنگ میں سیف علوی کی ملاقات کے نتائج پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سی پیک افغانستان تک توسیع کا خیر مقدم کرتے۔
بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے. پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی سے دشمن کو جواب دے رہی ہے. DGISPR کی کراچی میں مختلف مذاہب کے لوگوں اور سماجی حلقوں سے ملاقات میں گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے. پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں. تمام شہریوں کو مکمل آئینی حقوق حاصل ہیں. جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے, کسی فرد یا گروہ کو اختیار حاصل نہیں. شرکا نے DGISPR کے ساتھ ملاقات کو قابل قدر قرار دیا. بھارت کو پانی روکنے کا اسٹرکچر بنانے میں وقت لگے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. پختونخوا کے بجٹ میں کہا بجٹ منظور نہ ہوا تو آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا. یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ اسمبلی کام نہیں کرے گی. آئینی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. بجٹ منظور نہ ہوا تو KP حکومت تحلیل ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. سربراہ JUI سے ملاقات. مولانا ارشد محمود کی خیریت دریافت کی. ملک کی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر تبادلہ خیال. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. ٹویٹ میں کہا ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں. خطہ خطرناک موڑ پر ہے. بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے. عام شہریوں, خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں. خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے. تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری, واحد امید امن ہے. اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے. عالمی برادری اسرائیل کو روکے. پاکستان نے ایک بار پھر ایران کے موقف کی حمایت کر دی. ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC بھرپور اقدامات کرے گی. نائب وزیر اعظم ساکھدار کا OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں. فلسطینیوں پر ظلم رکوانا امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. اور اسلام آباد, راولپنڈی, گجرات اور گرد و نواح میں بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پشاور میں شدید گرمی اور ہبس کے بعد بادل چھا گئے. موسم کا حال بتانے والوں نے پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی کر دی. کراچی کا مطلع ابرا آلود. مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی. سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بلوچستان میں شدید گرمی. جنوبی اور مشرقی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع.